اور ہے. اب وہ کہتے ہیں اختلاف ہے, یہ کہتے ہیں اختلاف نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ آپ کے پلیٹ فارم سے جھوٹ بولے گا تو اس کو ہم روکیں گے, تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ وہ فری اسپیچ کر رہا ہے. ہم اس کو نہیں روک سکتے کہ بھائی جس بندے کو تم حدل اور حکم مانتے ہو وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ہے اور تم کہتے ہو کسی چیز میں نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں انصاف سے بات نہیں اگر کریں آپ گے تو ہوگی. جی میں جواب دے دوں آپ بالکل روکیں انہیں. اس بیانیے کے اوپر جو کمالات صاحب نے کہا ہے وہ ہے علمی دلائل کا اختلاف. اس کے اوپر وہ آپ کے ساتھ علمی دلائل کا اختلاف کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے, ڈیبیٹ کرنے کے لیے اینی ٹائم ریڈی ہیں. اگر وہ نہیں ریڈی تو اپنی وہ کنسنٹ بتا دیں گے کہ وہ نہیں ریڈی. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ دن رات مباحثے کرتے ہیں, اور ہمارے چونکہ میں نے 7 مہینوں میں وٹنس کیا ہے ہزاروں گھنٹے کہ وہ ان عقائد کے اوپر, دلائل کے اوپر وہ اپنی سائڈ بیان کرتے ہیں, ہم اپنی سائڈ بیان کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ ان کے ساتھ ان عقائد کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے کسی کو پوچھ لیں, اگر اس وقت وہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے یا نہیں, تو آئی وڈ ویلکم دیٹ. ایک بات ہوگی. دوسری بات گالیوں کے ضمن میں یہ ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اس میں آپ نے ایک رتی برابر بھی جھوٹ نہیں بولا. آپ نے بات ایسے ہی ڈسکرائب کی ہے بالکل ایک مومن, سچے مومن کی طرح کہ جیسے ہے. آپ نے مجھے کہا کہ افضل وڈائچ تمہاری 2 بیٹیاں قادیانیوں کے گھر بیائی ہوئی ہیں اور اس لیے تم ان کی سہولت کاری کرتے ہو, جبکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری بیٹیوں کی شادیاں کی ایجز کیا ہیں, شادیاں ہوئی ہیں نہیں ہوئی, میری کتنی بیٹیاں ہیں. لیکن آپ نے مجھے رائٹ اوے اس طرح کی غلیظ گالی دی جو مجھے لائف ٹائم میں, پورے لائف ٹائم میں آج تک کسی انسان نے ایسی گالی نہیں دی. پس ثابت ہوا کہ ختم نبوت کے مجاہدین ایک مسلمان کو انصاف کی آواز کے لیے, برابری کی آواز کے لیے, مخالف فریق کے ساتھ گفتگو میں آداب کے لیے اور اس کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے اگر وہ آواز اٹھائے گا تو ختم نبوت کے مجاہدین اس کی بیٹیوں کو اس لیول کی گالی دیں گے کہ اس کے اوپر وہ کڑپ کر آپ کو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پھر وہ گالیاں دے گا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ نے مجھے کوئی گالی نہیں دی. آپ کے نزدیک یہ گالی نہیں ہے کسی کی 2 بیٹیوں کو کسی کے اس طرح سے کہہ دینا کہ یہ آپ کے نزدیک گالی. آپ کا کلچر ہوگا ایسا کہ آپ کے کلچر میں یہ گالی نہیں ہے, لیکن میرے کلچر میں یہ بدترین گالی ہے. اور اگر چونکہ میں گالی دیتا نہیں ہوں, میرا یہ مزاج نہیں ہے, تو اگر کوئی مجھے اس طرح کہے گا تو آبویسلی دیٹ ول بی آؤٹ آف نارم. اس کے اوپر میں کتنا سٹ پٹاؤں گا اور کتنا غصے کا اظہار کروں گا. ان ریٹیلیشن آبویسلی میں نے گالیاں آپ کو دی ہیں, اور آپ واحد شخص ہیں 7 مہینوں میں کہ جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اور دوسرا ام رباب صاحبہ ہیں, میری پیاری بہن, جنہوں نے اپنی براڈ کے اوپر میر کو بٹھا کے یہی سیم گالی ریپیٹ کروائی, اور انہوں نے اس کے بعد اسے یہ بھی کہا کہ جزاک اللہ, خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. یہ ان کے الفاظ ہیں جب میر صاحب یہ گالیاں دے کے فارغ ہوئے تھے. وہ بھی ختم نبوت کی مجاہدہ ہیں بلکہ عالمہ ہیں. انہوں نے پتہ نہیں پاکستان کی اسلامک یونیورسٹی سے بھی اسلامک لا میں بھی ڈگری کی ہوئی ہے, پھر انہوں نے کسی مدرسے سے بھی کی ہوئی ہے ڈگری عالمہ کی. وہ بتا رہے انہوں نے اتنی ڈگریاں مجھے بتائی ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ کتنی انہوں نے کی ہوئی ہیں. وہ شاید حافظہ بھی ہیں. یعنی علوم اسلامیہ کی ایک ان گنت سلسلہ ہے جو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے. لیکن وہ ختم نبوت کی اس جدوجہد میں اپنے بھائی شارپ شوٹر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہیں کہ اگر وہ گالی دے گا افضل وڈائچ کو غلیظ اس طرح کی من گھڑت بات بھی کر کے اور گالی کے سٹائل میں گالی دے گا تو وہ اس کو ریپیٹ کروائیں گی دوسرے گینگسٹر سے. تو یہ آپ مجاہدین ختم نبوت کا یہ طرز عمل ہے ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کا نیریٹو ہی یہ ہے. میری براڈ کھولنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مخالف فریق کو گالی بازی بند کی جائے اور بغیر گالیوں کے ایک ٹوٹلی کلین کنورسیشن, ایکڈیمک اینڈ ریلیجس کنورسیشن کنڈکٹ کی جائے, جو کہ ہم کامیابی سے اس پلیٹ فارم پہ جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں ہم کر رہے ہیں, اور یہ ہو کر رہے گی چاہے کوئی ایک بھی مسلمان نہ آئے. آئی ڈونٹ کیئر ایٹ آل, کیونکہ اللہ نے میرا عمل دیکھنا ہے, میری نیت میرے باری تعالیٰ نے دیکھنی ہے کہ اس انسان کو جس کو میں نے زمین پہ اتارا تھا, جنم دیا تھا, اس نے کیا کام کیا ہے. اس نے میرے کلمہ حق بلند کرنے کی آواز کی ہے. میری ڈی پی میں بھی لکھا ہوا ہے مجھے ہے حکم اذاں, مجھے سر ہے حکم اذاں. میں فلسطین کی براڈ پہ بیٹھا ہوں, میں اسرائیلی براڈ پہ بیٹھا ہوں, میں پاکستانی براڈ پہ بیٹھا ہوں, یا کسی اور یا انڈین براڈ پہ, میں نے حق کی آواز بلند کرنی ہے شارپ شوٹر صاحب. تو آپ کی چوائس ہے.
इट्स अप टू यू. आप वाक़यातन ख़त्म नबूवत का वो नैरेटिव टो करते हैं और उसे डिलीवर करते हैं और उसे अपहोल्ड करते हैं और उसे प्रोपगेट करते हैं. इट्स योर चॉइस. मेरी अपनी चॉइस है. मैं समझता हूँ कि मेरी नीयत मेरे साथ, अगर यहाँ पे 8 के 8 पैनलिस्ट यहाँ पे अगर अहमदी भी हूँ तो मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू हूँ, क्योंकि वो मेरे अमल को देख रहा है कि मैं नेक नीति के साथ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और इनकी मौजूदगी में अपने अकीदे का बग़ैर किसी अभाम के इजहार करके कि ये नहीं, मेरी इनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इनमें से किसी एक पर्सन के साथ भी मेरी 1% से कि क्या एक आयोटा या एक सेल और एक पार्टिकल की किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो नीटो साहब आप रॉन्ग हेडेड हैं. टाइम दें, आपकी टाइम दें. ओके, बोले, अब्दुल वलाद साहब टाइम जी, दें, बोले, टाइम दें. बोले, अब देखें बोले. अब्दुल वलाद साहब, आपके झूठ यहाँ से और साबित हो गए. आप कह रहे हैं कि मैंने आपकी बेटियों को कहा है कि और ये बहुत बड़ी गाली है. अब्दुल वलाद साहब ज़रा मुझे ये बताएं कि ये बहुत बड़ी गाली है, प्लीज़ ज़रा बताएं. अब्दुल वलाद साहब, क्या ये गाली है? तो गाली ये नहीं है. अच्छा, तो आपने जो उससे पहले मेरी माँ को हिंदू कहा, मेरे बाप को हिंदू कहा, मुझे हिंदू का बच्चा कहा, और फिर आपने इस्लाम को गालियाँ दी, और वो आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं. आप ये हलफ दे सकते हैं कि मैंने ये बात आपको उसके बदले में कही है? आप ये हलफ दे सकते हैं कि मैंने पहले कही है और आपने बाद में कही है? जी, ठीक इस है, पे हलफ जी, ठीक दे दें, है. मेरी बात आपसे जी, खत्म हो जी, गई. जी, मैं आप जवाब हलफ दे दूं. दें. मेरी बात सुने, मेरी बात, मैं एक हलफ देता हूँ कि आप इस बात का हलफ दे दें. ना मैं आपको कोई गिला करूंगा, मैं आपका वो बात अल्लाह पे छोड़ दूंगा, ठीक है? कि आपने यह कहा कि ये गाली है कि किसी की बेटी को कहना कादियानियों को रिश्ता दिया है, और आपकी नज़र में क्या ये गलीज गाली है कि भाई आपने मेरी माँ को हिंदू का, मेरे बाप को हिंदू का, मुझे पहले हिंदू का? तो ये भी तो वही बात है. इसमें फिर क्या डिफरेंस है यार, ज़रा ये मुझे बता. हाँ जी. आपके गांव के साथी, आपके ग्राई, आपके गांव के रहने वाले जो आपके गांव से एक दूसरे को आप जानते हैं, हाजी अब्दुर्रहमान साहब जो कि होस्ट हैं, ब्राड चलाते हैं अपनी. मैं उनकी ब्राड के ऊपर मौजूद था जब मेरे और आपके दरमियान ये वाक़या पेश आया जिसकी आपने अभी मिसाल दी है. उसमें हाजी अब्दुर्रहमान साहब रिकॉर्डेड क्लिप दोबारा चला चुके हैं एक अगले दिन दूसरी ब्राड के ऊपर एज ए विटनेस टेस्टिमनी, और उन्होंने ये गवाही दी है हाजी अब्दुर्रहमान साहब ने कि शार्प शूटर साहब, जो आपकी दूसरी आईडी है जिस आईडी से आप उस दिन मेरे साथ मुखातिब थे, नीडो यानी शार्प शूटर नेम्ड नवीद नाम की पर्सनैलिटी जो कि आप है, इन्होंने अफजल वड़ाइच को इसके मरहूम नाना, जो कि मैंने आपको बताया कि मेरे नाना अहमदी फौत हुए इस दुनिया से गए, आपने मेरी बताई हुई बात को मेरे ऊपर उलट कर पलटा कर मेरे नाना के बारे में इंतहाई नाजेबा अल्फाज कहे और बार बार कहे. हाजी अब्दुर्रहमान ने यह खुली अदालत में ये कहा कि नीडो साहब को मैं मना करता रहा, वो हाजी अब्दुर्रहमान साहब आपको मना करते रहे कि शार्प शूटर साहब गलत बात है, इनअप्रोप्रिएट बात है, आप उनके मरे हुए नाना के बारे में ऐसी बातें नाजेबा ना कहें. आप नहीं टले. मैं 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 15 दफ़ा मैं इग्नोर करता गया, और मैं आपसे साथ रिक्वेस्ट भी करता गया कि शार्प शूटर साहब आप प्लीज़ टल जाएं और ना करें, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छा इखलाक नहीं. जब आपने मुझे फुल ट्रिगर कर दिया, जैसे कि आपने अभी इस लेटेस्ट गाली में ट्रिगर किया और मैंने आपको 10-12 मिनट गालियाँ दी, आपने तो एक ही बात की ना, तो आप उस वक्त भी मेरे नाना के लिहाज से नाजेबा बातें आपने की, मैंने ट्रिगर होकर फिर आपको ये सारी गालियां मैंने बिल्कुल दी, एब्सोल्यूट. लेकिन इसमें आपके दोस्त, आपके बड़ी हाजी अब्दुर्रहमान जो होस्ट थे उस ब्राड के, जहाँ पे मैं और आप दोनों मौजूद थे, उनकी गवाही मौजूद है कि शार्प शूटर इज रिस्पॉन्सिबल वट एवर अफजल वड़ाइच सेड टू हिम एंड डिड टू हिम. क्योंकि आपने इंस्टिगेट किया, आपने उस बंदे को तंग किया, आपने अफजल वड़ाइच को जिच किया, और उसने तंग आकर रिटेलिएट करके ये कहा. आप शार्प शूटर साहब, आपको एक दुनिया जानती है. टिक टॉक के ऊपर पाकिस्तानी सर्किट जितना भी चल रहा है ये टिक टॉक का, आपको तकरीबन हर शख्स जानता है, मर्दोजान. कोई भी शख्स हो, चाहे वो अहमदी हो, चाहे किसी और अकायद का हो या मुसलमान हो, उसके ऊपर अगर कुरान पाक हाथ पे रख दिया जाए और उससे हलफ लिया जाए कि आपकी शार्प शूटर के बारे में क्या राय है, तो हर इंसान के समझेगा, जवाब एक ही देगा कि दिस मैन इज पर्सनिफिकेशन ऑफ सैटन, कि शैतान की जो इंसानी शक्ल है वो उसका नाम शार्प शूटर है. आप ज़मीन के ऊपर शैतान इबलीस की इंसानी रूप में आप नमूदार हुए हैं,
یہ ہر شخص آپ کو یہی کہتا ہے. میں نے ہر براڈ سے ایون مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں, ہر مسلمان بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے آپ نے عثمان ڈار کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور اس کو کیا کچھ نہیں کہتے, اور لوگوں کو آپ کیا کچھ نہیں. آپ نے ہر بندے کا سانس بند کیا ہوا ہے, لوگوں کو آپ زج کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. آپ اپنی مرضی کا اسلام لوگوں کے اوپر بندوق کے زور کے اوپر نافذ کر رہے ہو. یو ہیو نو رائٹ. اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو, میں نے کل بھی لوگوں کو پڑھ کے بتایا تھا کہ انڈر یو ایس سی سیکشن 18 2261 ہے یا 2241A 2241-A, اس لا یو ایس فیڈرل لا کے انڈر آپ بولنگ کر رہے ہیں, آپ سٹاکنگ کر رہے ہیں, آپ سائبر ہراسمنٹ کر رہے ہیں. یہ سارے سائبر کرائمز ہیں جو کہ آئی کرائمز ہیں, فیلنیز ہیں ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. کوئی بندہ بھی آپ کی لاگنگ کرنا شروع کر دے ایز ٹو اتھارٹیز, تو وہ آپ آسٹریلیا چلے جائیں, آپ ٹرائبل ایریا میں چلے جائیں, تو نو میٹر ویئر یو آر, arrest warrant would follow you and extradition proceedings will be fulfilled no matter where on the planet you are. آپ کو یہ بھول ہے کہ آپ 14 فون گھر میں رکھ کے عارف کی ریکارڈنگ کر کے تو آپ بڑے فنیر بنے ہوئے ہیں. آپ کوئی فنیر نہیں ہیں, آپ کو کسی نے ابھی تک انگیج نہیں کیا. تو یہ بات آپ کو میں بتا دوں, میں بدماش نہیں ہوں, لیکن I know the damn law and I know how to follow up. کیونکہ اس کے لیے مجھے کوئی وکیلوں کی فوج نہیں ہائر کرنا پڑے گی. I just have to file complaint with the federal authorities over here. شارپ شوٹر صاحب بچ جاؤ, اے نہ ہوئے کہ تانوں کپڑے سوانے پین کوئی 15 چپ کرو. And Thar is in Australia, he knows well about me and I have a law firm, he can visit over there. میں آپ مجھے لا Your having a law firm does not give you license to break the law. افضل صاحب یہ فری سپیچ ہے تو مائک کیوں میوٹ کر رہے ہیں؟ Okay, all right, okay. تو مائک کیوں میوٹ کر رہے ہیں یہ بتائیں. یہ فری سپیچ نہیں I do not, نہیں مائک میوٹ نہ کریں پلیز, مائک میوٹ نہ کریں کیونکہ وہ پھر ایسا برا دیکھیں جی. اچھا انلائٹڈ بھائی, انہوں نے مجھے شیطان اور ابلیس کہا اور یہ ان کے نزدیک گالی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اپنا یہ کس نے مجھے کہا ہے, ابھی تو آپ نے کہا ہے, تو اب دیکھ لیں ان کی حالت کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے مجھے ایک سیکنڈ ملے گا بھائی, آپ کے منظر سے ایک منٹ انلائٹڈ بھائی ہو گئی آپ کو جی انلائٹڈ بھائی. اور یار افضل بھائی صاحب اس کو چپ کرائیں, اس مرزائی کو چپ کرائیں, میں مسلمان بھائی سے بات کر رہا ہوں. نہیں آپ مسلمان افضل بھائی میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں, اس مرزائی کو چپ کرائیں. افضل بھائی کا یہ پرابلم نیڈو صاحب ہولڈ کر لیں, نیڈو صاحب وہ انہوں نے انلائٹن بھائی نے جانا ہے, ان کی بات لے لیں. انلائٹن بھائی نے جانا ہے, I will come back to you. ہولڈ کر لیں. ہاں یہ اوپر کسی اور کو مائک پہ نہیں لیں, نیڈو بھائی کی جگہ ہے, انلائٹڈ بھائی بات کرتے ہیں انہیں دوبارہ لیتے ہیں, وہ اپنی کھل کے بات کریں, آزادی ہے یہاں پہ. جی انلائٹن بھائی آپ بات جی بھائی آپ نے تو ان کو نیڈو بھائی کو اتار دیا, وہ ناراض ہوں گے, ان کو لے لیجیے اوپر, وہ چپ ہو کے سن رہے ہیں. بردر جب کہیں گے انہیں میں اوپر لے لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب چکر یہ ہے بھائی, پہلے تو میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا چھوٹی سی, کہ انہوں نے گالی دی اور پھر جواب میں آپ نے بھی گالی دی یا جو بھی تھا, اس بات پہ میرا تو صرف چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھائی جب بھی ہم گالی دینے کے لیے آ جاتے ہیں نا, تو گالی دینے پہ آ جاتے ہیں کسی بھی لمحے, بھلے زیادہ بری بات پہ یا تھوڑی سی بری بات پہ, میں نے کہا زیادہ بری بات ہو یا تھوڑی بری بات ہو, جب بھی ہم گالی دینے پہ آ جاتے ہیں تو مجھ کو لگتا ہے کہ ابھی ہم تبلیغ و اشاعت کے لیے تیار ہیں نہیں میرے خیال میں پوری طرح. چاہے کسی بھی جواباً گالی دیں یا سوالن گالی دیں, ہمیں دونوں کو گالی سے پرہیزگار رہنا چاہیے, یا پھر وہاں سے نکل لینا چاہیے, یا دوسرے کو وہاں سے بھگا دینا چاہیے, کیونکہ گالی گلوچ کر کے کوئی پیغام ہم نہیں پہنچا پاتے کسی کا بھی, اور اس سے فائدہ وہی, جیسے میں نے پہلے ہی کہا نا کہ سر وہ اس بات سے ہم کیا لیں گے جس سے 2-3 گھنٹے ہم بات کریں اور پھر وہ بات کہیں نہ پہنچے, اور پھر ہم گھر چلے جائیں روزانہ, پھر آ کے ہم بیٹھ جائیں یہاں پر وہی ٹاپک 5-6 گھنٹے پھر ضائع کریں. اسی لیے ہمیں لگتا ہے گالی گلوچ سے ہمیں گریز کرنا چاہیے بھائیوں. اور دوسری بات یہ کہ یونائٹڈ بھائی ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, صرف جسٹ 30 سیکنڈ دیجیے گا. یہاں پہ جو ایک صاحب لمبی تقریریں بات کر رہے تھے نا اور مظلوم کا کارڈ کھیل رہے تھے, ان کی ایک ریکارڈنگ ہے اس صاحب کی, اور وہ بہت جلد جو ہے کبھی ضرورت پڑی تو وہ میں سامنے رکھوں گا بھی, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بس جلے تو میں ان کی گردنیں اڑا دوں. مطلب احمدی مسلمانوں کو مارنے کاٹنے والا مائنڈ سیٹ جو کہ پاکستان میں میجورٹی میں موجود ہے. تو اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے. تو میں تو بلکہ یہاں پہ ریکویسٹ کرتا ہوں,
آپ جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں, آپ جس ملک میں ہیں, چاہے آپ آسٹریلیا میں ہیں, ذرا جا کے تو دکھائیں آپ میں اتنی اوقات ہے تو آپ کو پتہ ہے, گوگل پہ سرچ کریں ویئر از احمدیز ماسک. کسی کی جرت بھی نہیں ہے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے خلاف جا کے کھڑا ہو, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ وہ کیسے آپ کو پٹا ڈالیں گے. پرابلم یہ ہے نا کہ بس یہ بولنگ اور یہ سائبر یہ کیا لیں یہاں پہ ہریسمنٹ اور تھریٹ کرنا, یہ سب ان کا یہاں تک ہے. اس ایپ سے زیادہ ان کی کسی ایک بندے کی اوقات نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا سکے. بٹ یہاں کی گارنٹی بھی بڑھائے صاحب نے لے دی آلریڈی. انہوں نے کھلا بتایا کہ اب جو بندہ اپنی اوقات سے باہر نکلے گا اس کے خلاف جو ہے لیگل ایکشن جو ہے بڑھائے صاحب نے آلریڈی اس پہ کام شروع کر دی ہے. اور یہ ایک میسیج تھا ان سب کے لیے. انلائٹن بھائی, ان کے ساتھ جو بھی ہیٹ اور یہ جو سب کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس بات پہ چل رہا ہے کہ جی آپ انہیں بات کیوں کرنے دے رہے ہیں, تو بھائی بات کرنے کا حق تو نہیں چھین سکتے وہ. جی انلائٹن بھائی. اچھا, میں بالکل صحیح ہے. اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا نا بھائی کہ حق جو ہوتا ہے وہ تو سب کے ہوتے ہیں حق, اور وہی بات ہے جب ہم حق پہلے لے کے آ جاتے ہیں تو پھر وہ تلواریں ہوتی ہیں بیسیکلی حق کی. جب آپ سوچیں نا کہ ایک گھر میں علیحدگی ہوتی ہے, مثال کے طور پہ طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی کی, تو کس بات پہ ہوتی ہے؟ کہتی ہے میں کروں گی, میرا رائٹ ہے. وہ کہتا ہے میں تجھے روکوں گا, میرا رائٹ ہے. یا وہ کہتی ہے تم یہ مت کرو, یہ میرا بنتا ہے, تم میرے شوہر ہے, ایسا تم ہو. تو رائٹس آ جاتے ہیں بیچ میں. لیکن وہی بات ہم سم ٹائمز بہت ہی محبت سے بھی حل کر لیتے ہیں بڑے بڑے مسائل, اور بات کو اگر پہنچا دیا جائے, اپنی فیلنگز, اپنی سوچ اور اپنی انٹینشن پہنچا دی جائے, تو وہ سامنے والے پہ اثر کرتی ہے ڈیفینیٹلی, اگر وہ پازیٹیو ہو تو. تو وہی میں کہوں گا کہ اگر ہمیں کسی بھی لمٹ پہ غصہ آ جاتا ہے تو ہم بیسیکلی اپنی ایگو کو فیڈ کر رہے ہیں کسی بھی طرف سے. کسی کو بھی مجھے آ جاتا ہے یا آپ کو غصہ آ جاتا ہے بعد میں, تو ہم کہیں نہ کہیں اپنی ایگو کو فیڈ کر رہے ہیں, اور سچ ثابت ہو کے گھر میں جا کے سو جانے میں ہم کو شاید مزہ آتا ہے رادر دین کے. کیونکہ دیکھیے جس نے بھی دین کا کام کیا وہ کب اس کو عزت ملی دنیا میں؟ اس نے گالیاں ہی کھائیں, جوتے ہی کھائے. جس نے بھی دین کی بات کی, حق کی بات کی, اس کو کس کو تاج ملا کہ اس کو بٹھا کے بادشاہ بنا دیا گیا ہو کہ آپ نے خدا کی بات بتائی. چاہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, چاہے وہ جیزس ہو, چاہے وہ موسیٰ ہو, ہر کسی کو ایک اپوزیشن ملی ہے. تو اگر ہمارا مقصد وہی ہے کہ بات پہنچا دینا, تو مجھے لگتا ہے اس سے ہمیں بیونڈ ہو جانا چاہیے. یہ گالی ایک ایسی چیز ہے, جب بھی کوئی مجھے دیتا ہے اس معاملات میں, تو میں یہ کہتا ہوں اس کو کہ بھائی یہ بس یاد رکھیے گا, یہ میں ریڈیم کر لوں گا. یہ ساری گالیاں جو ہے نا, یہ ٹوکن ہے. یہ قیامت والے دن میں آپ سے ریڈیم کر لوں گا. آپ کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے, رکھیے گا کہ یہ ریڈیم کروا سکیں مجھ سے. جتنی آپ نے مجھے گالیاں دی ہیں نا, یہ ایک ایک گالی میں ریڈیم کروں گا آپ سے, ٹوکن نمبر کے ساتھ, رسید کے ساتھ. تو بس اتنا کہہ کے میں چل دیتا ہوں. اور گالی اور بد زبانی کی ایک ڈاؤن سائڈ یہی ہے کہ وہ تیری ماں کی اور تیری بہن کی سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتی. وہ اسٹک ہو جاتی ہے یہاں پہ آگے نا, اس سے آگے کہاں چلے جائیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. تو وہ وہیں رہ کے گھومتی رہتی ہے, وہیں سرکل میں سڑتی رہتی ہے اور بدبودار ہوتی رہتی ہے انٹل انلیس کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاس. تو مجھے لگتا ہے گالی گلوچ نہ کریں اور سمپل رکھیں. برا بھی لگتا ہے. اچھا, یہ ڈبیٹ ایسی بھی ہے بھائیو کہ جس میں غصہ بھی آتا ہے, جذباتی بھی ہوتا ہے انسان, وہ بھی نیچرل ہے. غصہ آ جانا نیچرل بات نہیں ہے, لیکن اس کو ہم بس دائرے میں رکھیں تمیز کے. اور دوسری بات, وہ جو بھائی کہہ رہے تھے اس پہ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ باقی یہاں احمدی حضرات جو ہیں وہ اللہ کے نبی کو بھی گالی دے رہے ہوتے ہیں اور اسلام کو بھی گالی دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو ہوسٹ بھائی ہیں ہمارے یہ ان کو نہیں روکتے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ میں ازیوم نہیں کرنا چاہتا بھائی آپ لوگوں کے بارے میں کچھ بھی, میں صرف آئی ایم جسٹ ری ایشورنگ دیٹ کہ ایسا ہوتا ہے. یہ وہ صحیح کہہ رہے تھے بھائی, ہمیں جھوٹ بول رہے تھے؟ لائٹن بھائی ابھی تھوڑی دیر میں وہ شروع ہو جاتا, آپ خود ہی گواہ بن جاتے اس چیز کے. نہیں میں اچھا میں دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا. ٹھیک ہے لائٹن بھائی, چلے میں آپ کو وہ کیا کہہ لیں, ہم اس کو بولتے ڈیئر دیتا ہوں ایک. ابھی آپ نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے. آپ نے وہ صاحب کو, میں مائک لیتا ہوں اوپر, آپ نے ان سے آسان ایک وہی سوال پوچھنا جو آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے عقائد بتا دیں. اور میں نے کسی اور پہ بالکل بلیم کیے بغیر کہ فلاں غلط, میں نے جتنا ہو سکتا تھا میں نے مختصر رکھا. میں بزی تھا, جاب پہ تھا, میں کسٹمر لینے چلا گیا. کمالات بھائی نے بات کی, انہوں نے صرف اپنی ذات کے متعلق آپ کے سامنے رکھا, رائٹ؟ جی جی. تو یہ ہمارے بھائی اہل تشیع ہیں, انہیں آپ ذرا بلا کے انہیں بولیں جی آپ اپنے عقائد بتائیں وفات مسیح کو لے کے, امام مہدی کو لے کے, جس پہ ہمارا ان کا اختلاف ہے. اور دیکھ لینا کہ وہ ہو سکتا ہے برادر, وہی میں کہہ رہا ہوں, دونوں طرف سے اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف ہی تو ہے, تو مطلب یہ اپنی بات رکھے گا ہی نہیں. یہ پتہ کیا کرے گا, فوری ہمارے اکابرین کو برا بلا گالی دینا شروع. That's what he can do.
उससे क्या प्रॉब्लम यहाँ पे मिलेगा? आ रही है। अगला भी गाली देगा आपको, और बात वही है कि ये दोनों और लोग यहाँ बेकार पे रहेंगे। कोई अहमदी गाली नहीं देता। प्रॉब्लम ये है ना कि जिनको ये गाली दे रहे हैं वो आगे से गाली का जवाब ही नहीं दे रहे। ताहिर भाई एक बात कर सकता हूँ कि अगर सर होस्ट प्लीज करें। अगर होस्ट ने उसको शैतान कह दिया, उस मरदूद को ना ही ऊपर नहीं, अगर होस्ट जो है बात में ये कह चुका है कि वो शैतान है और उस बदतमीज को इतनी शर्म नहीं आई, अगर वो शर्म रखता, आपको कह रहा मर्दिया तुम चुप कर, मैं मुसलमान से बात कर रहा हूँ, भाई वो मुसलमान तो तुम्हें शैतान डिक्लेयर कर चुका है। अगर तुम्हें हाँ। कोई शर्म हो अब वो तो अब ये बात जिस पानी अंदाज में से कर रहा है, मत इज जाए। इट रिस्पेक्टफुल कि आप चार बंदों में ऐसे बात करते हो? क्या मुझसे पूछ रहे भाई? आवाज गायब हो गई यार आपकी। हाँ जी हाँ जी, मैंने कहा जिस तरह वो बंदा ऊपर आके बात कर रहा था, क्या यहाँ पे बैठे हुए किसी भी बंदे ने उसको रोक के, अब मैं रोका इसलिए क्योंकि आई एम मॉड, ठीक है, और मुझे यहाँ पे और भी लोग जो स्पीकर्स पे बैठे हैं उनको भी बात करने का चांस देना है। अब देखो जी। तब से कमालात भाई ने माइक ओपन किया, ऊपर भाई बैठे हैं, जवाद भाई बैठे हैं, ये दूसरे भाई बैठे हैं, वसीम साहब बैठे हैं, सिद्धू भाई बैठे हैं। डिड एनीवन ओपन माइक विदाउट परमिशन और समथिंग? वो इवन के इंतजार कर रहे हैं कि जैसे हमारी बारी है हम बात करेंगे, और ये साहब जो है ये टोटली चाहते हैं अच्छा ये ब्रॉड है मेरे कंट्रोल में आ जाए और मैं इधर बैठे अहमदियों को माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दूं। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अच्छी बात नहीं है, किसी को भी गाली या देना अच्छी बात आओ नहीं है। और अपनी ना ही 4 अपने मिनट नाम बात को करो, 5 मिनट करो, रिस्पेक्टफुली कुरान हदीस से बात करो। कुरान मजीद और हदीस से इनका ताल्लुक ही क्या है? सवाल ही नहीं पैदा होता, आके बात करें। चले मैं माइक दे देता हूँ दोबारा इसको, अगर ये अपने अपने काम से काम रखते हैं और अपने अकायद रखते हैं तो वाई नॉट के सुना जा सकता है। थोड़ा हम डिबेट की तरफ आते हैं। अच्छा एक और भी मैं बात कहना चाहूँगा कि देखिए हम में से अक्सर ये भी डिबेट होती है, जो कन्वर्सेशन या डिस्कशन, इसको जो भी आप कहें, जब ये होती है तो इसमें से अक्सर जो पॉइंट्स हैं वो बड़े यूजुअल से होते हैं। आपको भी पता होगा कि लोग क्या आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं, आपके पास उनके जवाब भी होंगे, और अक्सर लोगों को पता है कि ये क्या डिबेट होती है। तो इसमें ज़ाहिर है वो इख्तलाफात ही हैं, और हर दफ़ा वही आर्ग्यूमेंट्स और कुछ मसाइल, कुछ हदीसें, कुछ आयात हैं जिन पे बहस चर्चा होती है। तो जब वो बस मुझे ये डर लग रहा है कि जब हमारी वो बात मैच ना हो पाए तो क्या आप लोग मेरे बारे में भी इस तरह बात कर रहे होंगे मेरे जाने के बाद? मैं सिर्फ इस बात से खौफजदा हूँ कि वो आया था, वो देखो शुरू में थोड़ा सा कंप्लीट कर रहे थे, 1 सेकंड बाद, कि वो आया तो बड़ा अच्छे तरीके से था, और उसके बाद जब वो खुला है कुत्ते का बच्चा तो उसने अपनी औकात दिखा दी। फिर एक बोलेगा ये सारे ऐसे ही आते हैं और ये फिर यूं पहले शरीफ बनते हैं और फिर उसके बाद अपनी औकात, इस तरह की बातें मेरे मुताल्लिक भी करेंगे कि आप लोग? भाई ये तो भाई आप सोच रहे हो, एक्चुअली आपने मे भी एक्सपीरियंस किया हो इनकी ब्रॉड्स का। डोंट वरी, यहाँ पे कह रहा हूँ, बड़े खुले दिल से पूछ रहा हूँ, मैंने इस बात को अपने दिल में नहीं इसमें इनलाइटन भाई यू नो व्हाट, इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म। वी डोंट नो कि आप दोबारा आएंगे भी कि नहीं आएंगे, बट अभी जितना आपने यहाँ पे हमने इनलाइटेड भाई, आप उर्दू समझते हैं? जी मैं अब जब तक जर्मनी में बातें कर रहा हूँ आपसे इतनी देर, ये इन्होंने मुझे ये खबीस का मरजाई में खबीस गाली आई या नहीं है? मैंने क्या कहा कि इन्होंने भी गलत किया और आपने भी गलत किया। मैं नहीं, और यार आपका दम। जी बोलिए भाई। अरे यार फिर उतार दिया उनको आपने, आने दो उनको, उनका कोई सिग्नल इशू में दोबारा अच्छा दोबारा आ जाए नेडो भाई, आके जरा मेरी 2 मिनट इनको कोई और भी बाकी भी मॉड जो है इनको कोई भी उतारे ना प्लीज। नहीं नेडो भाई, तार भाई, नहीं ये कोई खबीस शैतान का बच्चा वो उतार रहा है, आपने नहीं उतारा। अच्छा सुने अच्छा नेडो भाई मैं एक बात कहूँगा भैया। इनलाइटेड भाई मेरी बात सुने, इनलाइटेड भाई, किसी को खबीस कहना गाली है या नहीं है? हाँ सर गाली है खबीस कहना, और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अच्छा नहीं, लेट मी टॉक व्हाटएवर। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे बताएं। तो ये मिर्जाई ने मुझे खबीस कहा था, उनकी नज़र में खबीस कहना किसी को गाली नहीं है। अच्छा अब क्या है? अब अफजल बड़ाई साहब मौजूद हैं। अच्छा भाई वो देखें फ्री स्पीच की बात करेंगे वो, अब देखें ये नीडो भाई की फ्री स्पीच है, अब आप बीच में भाई बोल रहे हैं, ठीक है मैं समझ सकता हूँ नीडो भाई आपको। देखिए सुन तो लीजिए अब आपको भाई फ्री स्पीच ये है, फ्री स्पीच का क्या मतलब होता है?
سر نیڈو بھائی آپ کو جب یہ پتا ہے کہ خبیث ایک گالی ہوتی ہے اور گالی دینا بری بات ہوتی ہے تو آپ کو یقیناً یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ اللہ بھی جانتا ہے، اور کسی کو جب آپ گالی دیتے ہیں تو وہ گالی پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہے، آپ کی جو ایک نیکی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ان کا ایک گناہ بڑھ جاتا ہے، ان کی ایک نیکی نکل میں کے یہاں ان کے پہ حصے وہ میں آ بات نہیں جاتی ہے۔ کر رہا آپ اس بھائی، پروسیس کو وہ کیوں سارا خراب کر رہے وہ ہیں؟ بھائی سارا ہمیں یہ پتہ پروسیس، یہ ہے، لین دین ہی خراب ہو جائے گا سارا۔ لیکن دیکھو یار انلائٹڈ بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ گالیاں گلوچ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ریکارڈڈ ہے، اور پھر کہتے ہیں دوسرا گالی دے رہا ہے۔ ان کا یہ فیس ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ گالی باز ہیں، کچھ یہ عقیدہ ہے نیڈو اس نا، بھائی، چیز نیڈو کو بھائی میں گالی بتاؤں، یہ نیڈو بھائی صحیح ہے نیڈو بھائی، لیکن نا یہ مسلمان جو ہے نا ان کی بھی گالیاں ریکارڈڈ ہیں بہت ساری، کہ وہ بھی گالی دیتے ہیں۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جو بھی گالی دے رہے ہیں نا برادر، وہ ابھی تیار نہیں ہوا ہے یہ بات کرنے کے لیے۔ ہم اپنی ایگو کو تسکین پہنچانے کہیں آئے ہیں، اور یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو کوئی گالی دے تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں کیا کریں گے، 4 لوگ، یہ 8 لوگ، 15 لوگ، 30 لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ بولیں گے یار انلائٹنڈ ایک تمیزدار آدمی تھا، اچانک دیکھو اینڈ اپ کہاں ہوا، تیری ماں دی، تیری بہن دی، نہیں تیری نہیں 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 فلانی دی، انلائٹڈ بھائی، اور وہ انلائٹڈ بھی بھائی اینڈ ایک اپ وہیں منٹ، ہوا، تو ایک کیا منٹ فائدہ ایک منٹ ہوا اس سے؟ میں انلائٹڈ سن کے بھائی، چلا جاؤں گا، انلائٹڈ میرے بھائی نا میری 4 لوگ بات عزت سنو، کریں گے بعد میں، آپ میرے کیا جانے کے اس بعد چیز کہ کی بندے نے گواہی تمیز دیتے سے بات آپ سنی۔ جی آپ اس بتائیے چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے مجھے گالیاں دی؟ سر، میں نے نہیں سنی، یہ آپ لوگ بتا رہے اچھا ہیں تو ڈیفینیٹلی اچھا، ہوگا، یہ میں نے اپنے خبیث کہنا کان سے نہیں گالی سنا نہیں ہے؟ سر۔ میں آپ کو خبیث کہہ سکتا گالی ہوں؟ ہے سر، بری بات ہے سر، گالی نہیں دینی تو چاہیے، خبیث آپ گالی پھر ہے، اس چیز کی نہیں گواہی دینی دیں نا، چاہیے۔ انہوں نے مجھے شیطان کہا، انہوں نے مجھے غلط خبیث کیا کہا، سر، اور ان لوگوں غلط کی کیا سر، ڈاکومنٹس میں یہ گالی نہیں ہے۔ نہیں وہ غلط کیا انہوں نے بھائی، چھوڑے نا، وہ ان کی ڈاکیومنٹس تو نہیں آپ نہیں نہیں بنا غلط نہیں سکتے نا، او ان کے لیے بھائی، جو اچھا ہے مجھے اچھا آپ کی ہے۔ سچی جی گواہی چاہیے، اف یو آر جی سر، جینٹلمین، بس سچی گواہی دو کہ انہوں نے بھائی، مجھے گالیاں دی۔ بھائی گالی اگر میں نے سنی نہیں، اگر انہوں نے خبیث کہا ہے، خبیث گالی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے بھی ان کو کہا ہے کہ تیری بہن دی ہے، تیری ماں دی ہے، تیری میں نے کب شادی دی ہے، کہا؟ تو وہ آپ بھی نے غلط مجھ بات سے ہے۔ سنا؟ انلائٹڈ بھائی میں کسی نے بھی نہیں کہا، یہ خود ہی سے کان بجتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، حالانکہ کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کے سامنے اچھا دیکھ لو، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ ابھی بچے ہیں، چلو they نیڈو were بھائی in فریش liquid اسٹارٹ لے form لیتے ہیں نا، when I was a بڑے university professor, بڑے they were بنے in a فریش liquid بھائی، form۔ اپنا نیڈو بھائی نیچے میرے فریش عقیدہ بندے اسٹارٹ لے لے بتاؤ، کے لیتے ہیں، عقیدہ بڑے ریکارڈنگ بنے کر رہے ہیں، ہیں ساری آپ بڑے باتیں، بنے انہوں نے مجھے گالیاں دی، اور گالیاں کیوں عقیدہ دیتے ہیں؟ بتاؤ آپ بڑے نیڈو، بنے۔ اپنا عقیدہ یہ بتاؤ گالیاں بھائی۔ کیوں دیتے ہیں؟ یہ گالیاں اس لیے نیڈو بھائی، دیتے ہیں کہ ٹاپک مرزا چینج غلام مت کرو، قادیانی نے اپنا عقیدہ 1479 بتاؤ۔ گالیاں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، بڑائے صاحب یہ انہوں نے وقت ضائع مسلمانوں کر کو رہے ہیں، بڑائے صاحب یہ ذلیل کا وقت ضائع بچہ، کر رہے کتے کا ہیں، بچہ، روڈ خراب کر سور، رہے ہیں۔ خنزیر لکھا ہوا ہے مرزا غلام قادیانی نے۔ اچھا یہ صحیح اس ہے، کو ان کو گالی ٹھنڈا نہیں ہونا نا سمجھتے۔ طاہر بھائی، یہ طاہر نہیں، بھائی ان کو ٹھنڈا ہونے یہ دینا۔ کتا بھونگنے لگ گیا نا، دیکھنے آ گیا نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ، تو ہم نے کہا ہے تمیز سے بات کرو، صاحب لگاؤ نام کے ساتھ، ہم بھی لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں مجھے جو ہے وہ ان کا جو ہے اکابر ہیں، ایم رضا خان بریلوی صاحب، میں صاحب لگا رہا ہوں نا، زہر لگتے ہیں مجھے، ان کے فتوے میں نے پڑھے ہیں، مجھے یقین مانے ان کے فتووں میں نہ انہوں نے دیوبندیوں کے کو چھوڑا ہے، ان کے خداؤں پہ پتہ نہیں کیا کیا گند بکا ہے، ان کے خدا کو ہی الگ بنا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد نہ تو شیعوں کو چھوڑا ہے، نہ دوسرے کسی بھی فرقے کے بندے کو چھوڑا ہے، ہم پھر بھی صاحب لگاتے ہیں، نہیں جی احمد رضا خان بریلوی صاحب، اب یہ خود ہیں ان کے امام ماشاءاللہ، یہ خود طاہر اپنے بھائی عقائد میں جا رہا تھا آپ کے السلام سامنے علیکم، رکھیں۔ ایک آڈیو چلاتا ہوں، ذرا سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی انلائٹن بھائی، یہ اسی صاحب کی آڈیو ذرا سن لیں۔ جی جی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے۔ ارے یار چھٹو یار، لوگ سن رہے ہیں۔ آ رہے ہیں تو آدھی بھائی ادھر 90 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس ایسے ہی گل نہ ہوئی۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادی بھائی بس ایک منٹ دیں مجھے، اصلا مجھے نا ایک چیز، یہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، اس انسان کو نا کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، اور یہ انسان نا اب میری ذات پہ اس نے پھر کتوں کی طرح بھونکنا شروع کیا ہے۔ ایک اس نے میرے اوپر، ذرا ایک منٹ طاہر بھائی میری ایک بار اسکرین بڑی کری گا، مجھے ایک چیز کلیریفائی کرنی ہے۔ اس نے نا میرے اوپر ایک ویڈیو چڑھائی ہے شارپ شوٹر نے، اچھا جی یہ پڑھ لیں ذرا سا۔ کل کی آپ نے طاہر بھائی مجھ سے اس نے سوال کیا تھا نا کہ کس نے، آپ نے اٹھایا کیا، تو میں نے کہا جی نہیں میں نے اس کو نہیں ریکویسٹ ڈالی ہے۔ اچھا جی اس بات کو میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا اس کو چلیے ایک بار اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا، تو اس کے بعد میں نے خود کہا تھا کہ میں اٹھایا، اس کے بعد میں نے منع کیا تھا کہ پھر نہیں، جب آپ نے منع کر دیا تو میں نے نہیں اٹھایا اس کو۔ ہاں جی اچھا ہاں اس جی۔ کے بعد یہ نیچے نا میری ایچ ایس بھائی سے بات ہوتی ہے کہ کیا کہتا ہے، اس کی ابھی قاعدے سے میں اس کی چمڑی ادھیڑ کر کے اس کے ہاتھ میں رکھوں گا ابھی۔ اس نے میرے اوپر ایک کیا کہتا ہے، اور میرے خاندان کے اوپر جھوٹ اور کیا کہتا ہے کذب بیانی کیا ہے،
آف کورس اس نے یہ شیعہ امام اربعہ سے لیا ہے. میں ابھی کتاب کھول کے بھی دکھاتا ہوں ان کی، یہ جو ان کے اماموں نے مغززات اور جھوٹ اور کذب بیانی کی ہے نا اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب پہ، ان کو جو شیعہ امام اور شیعہ اہل بیت نے جو کیا گستاخانہ کام، وہ سارے دکھاتا ہوں میں، اور جو یہ انہوں نے سیکھا ہے. اچھا جی، انہوں نے مجھ سے ایچ ایس بھائی نے پوچھا تھا کہ آپ مروان بھائی آپ کی تاریخ ہسٹری کیا ہے، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ تو میں نے صاف صاف ایک پوائنٹ رکھا کہ جو میرے یہاں کے تاریخ دان ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ بعض اس میں سے تاریخ دان کہتے ہیں کہ میرے جو ہسٹری ہے وہ ترک سے، ترکش جسے کہتے ہیں، ٹرکی سے. لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ میری جو تاریخ ملتی ہے وہ میری والدہ کی طرف سے برہمنوں سے ملتی ہے اور میرے والد صاحب کی طرف سے جو ہے وہ راجپوت سے ملتی ہے. اس جہال آدمی نے جس کو نہ تاریخ کا علم ہے، نہ اس کو قرآن کا علم ہے، نہ اس کو حدیث کا علم ہے، نہ اس کو مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کا علم ہے، اس نے دیکھیں لکھا کیا ہے اس جہال آدمی نے. میں نے کہا ہے کہ میری والدہ کی طرف سے برہمن سے فیملی ملتی ہے اور میرے والد کی طرف سے راجپوت سے فیملی آتی ہے. اس کا مطلب میرے والدین جو ہیں وہ غیر مسلمان ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے جو جہالت ہے، میرے والدین کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، وہ اکبر کے زمانے میں وہ لوگ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد سے وہ مسلمان رہے. شارپ شوٹر صاحب، جب کسی کے بارے میں علم نہ ہونا تو اس کے بعد اس کے اوپر کوئی چیز بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا. نہیں تو میں تمہارے پورے ٹک ٹاک پر تمہارے پورے مذہب کی اتنی بے عزتی ماروں گا نا کہ پھر اس کے بعد زندگی بھر شکل اٹھا کے میری نہیں دیکھ پاؤ گے، اپنے میرے سامنے کبھی بیٹھ نہیں پاؤ گے. اگر میں کچھ نہیں بول رہا ہوں آپ کے فرقے پر اور آپ کی چیزوں پر تو پھر یہ کسی ذاتیات پہ آ کے آدھی کٹنگ نہ کیا کریں. یا تو ہمت ہے تو اوپر آ کے طریقے سے اس چیز پہ بات کریں جس پہ کل بات ہوئی تھی. جزاک اللہ خیر. دیکھیں ابو مروان، اس کے اوپر سیخ پا نہ ہوں. دیکھیں نا، میں نے اپنے بارے میں خود بتایا کہ میرے نانا احمدی تھے. اچھا، میری بتائی انفارمیشن کو انلائٹن صاحب آپ سن رہے ہیں نا؟ تو میری بتائی انفارمیشن کو پلٹا کے میرے اوپر الزامی شکل میں الزامات لگا رہا ہے اور نیم کالنگ کر رہا ہے اور تمسکر اٹھا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اس لیے اس بیچارہ کا ہی از بیانڈ ریکوری، اور ایک پتہ نہیں اب کس سائیکاٹک بیماری میں یہ بندہ مبتلا ہے، اور اپنے آپ کو اس نے اسیوم کر لیا کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے، حالانکہ دس از ہی از ڈیمیجنگ. ہی از ایکچولی بیکمنگ کاز آف پیپل ہیٹنگ اسلام. اگر لوگوں نے اس کا اسلام دیکھنا تو وہ تو اسلام کو ہیٹ کریں گے. دیکھا نا، ان لوگوں نے 7 مہینے کا رزلٹ کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان سے میں اسلام احمدیت کے اوپر نالج سیکھتا رہا ہوں. یہ مجھے حوالے بھی، میرا کوئی گروپ تھا کہ کسی نے مجھے گروپ سے نکالا ہے یا کوئی طرح سے. I took my own decision کہ اس طرح کا انوائرمنٹ، اس طرح کی کمپنی، اس طرح کے لوگوں میں جن کا بیانیہ دوسروں کو گالی گلوچ کرنا ہو، میرا نہیں ہو سکتا. نہ میرا یہ اسلام ہے، نہ یہ میرا ذاتی اخلاق ہے. یہ تو جو لوگ مذہب اسلام پہ نہیں ہیں ان کے بھی ذاتی اخلاق نہیں ہے. میرے ہندو بے شمار واقف ہیں، کلاس فیلوز ہیں ادھر، کیا ونڈرفل ہیومن بینگز ہیں. دے بلیو ان ہیومینٹی اینڈ ڈگنیٹی فار آل پیپل. یہ میں نے تو نہیں دیکھا یہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. تو انلائٹنڈ صاحب آپ ہیں؟ جی میں سر ہوں ابھی تک تو. سر آپ آیا کریں یہاں پہ. یو آر ونڈرفل پرسن، یو آر اے جیم آف اے پرسن ریئلی. ماشاء اللہ آپ کی گفتگو اٹس ویری انسپریشنل. آپ کی کی ہوئی بات نہیں آپ کی کی ہوئی بات کسی وقت کسی ایک کے دل میں بھی اتر جائے. آپ دیکھیں انلائٹنڈ صاحب، میں 7 مہینے پہلے ٹک ٹاک کو میں نے ڈسکور کیا ان دا منتھ آف اپریل. میں تب آیا اس پہ، اور میں ان کی براڈز کے اوپر، یہ جو نیڈو صاحب یہاں پہ آئے تھے، ان کی سملر کائنڈ براڈز کے اوپر میں 10 15 گھنٹے ڈیلی بیٹھتا رہا جسٹ ٹو لرن واٹ از احمدیت، کیونکہ میرا ایکڈیمک سائڈ پہ ایکسپوجر نہیں تھا. سو آئی سیٹ ڈاؤن دیئر اینڈ آئی کیپٹ آن ابزرونگ نالج اینڈ انفارمیشن دے ور پروپیگیٹنگ فرام دیئر. تو ایز اے ریزلٹ آئی ہیو ابینڈنڈ آل آف دیٹ. اور اس کی وجہ کہ علم، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے. مرزا صاحب کی 85 کتابیں بھی انہوں نے پڑھ لی ہیں، ریفرنس کے طور پہ یوز بھی کر رہے ہیں، ریبٹل بھی دے رہے ہیں. ڈیبیٹس میں ان کا سفیشینٹ ریبٹل دے رہے ہیں ان کے عقائد کی رنگ میں، شکل میں. لیکن اخلاق کیا ہے؟ زیرو. مکس کیا کر رہے ہیں اس بٹل کے ساتھ؟ گالی بازی. ناٹ آل، دیر آر فیو ایکسیپشنز جو اچھے ڈیبیٹرز بھی ہیں،
جو پیورلی علمی گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی سائٹ کی علمی گفتگو بڑی اچھی ہوتی ہے، دیکھنے والی سننے والی ہوتی ہے وہ. لیکن 99% جو گفتگو چل رہی ہے ٹک ٹاک کے اوپر اس موضوع کے اوپر، یہ جو ابھی آپ یہاں پہ ہیں، گالی بازی ہو رہی ہے. دیکھیں ہم مسلمانوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے انلائٹنڈ صاحب. اگر یہ ہمیں گالی بازی کر رہے ہیں تو ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہم اصل اسلام کے اوپر تو ہم ہیں. ان کے مذہب کو تو ہم اسلام نہیں مانتے، ان کو تو ہم کہتے ہیں اسلام سے خارج ہیں یہ. تو ان کے اوپر اسلام کا قوانین، قرآن کے قوانین تو لاگو نہیں ہو سکتے. دے آر ناٹ اپلیکیبل اکارڈنگ ٹو آور سیلوز. اور ہمارے اپنے کلیم کے لحاظ سے وہ رولز اپلیکیبل نہیں ہے. تو ان کو تو ہم جج ہی نہیں کر سکتے نا. ججمنٹ اپلائی ہوگی ہمارے اوپر. قرآن و حدیث کی جو ججمنٹس ہیں، وہ رولز ہیں، وہ ہمارے اوپر اپلائی ہوں گے. تو کیا ہم ان کے اکارڈنگلی کنڈکٹ کر رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. جی آگے بات کریں جناب. جی السلام نیڈو علیکم. صاحب نیڈو صاحب نے ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے. جواد صاحب اگر آپ یا کمالات آپ میں سے کوئی انڈلج کرنا چاہ رہے ہیں تو up to you. میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ نے کسی کو لینا تو لے لیں کسی کو. جزاک اللہ. یہ جو شارپ شوٹر صاحب ہیں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ایک اور براڈ پہ میری کچھ کل شاید کسی بات ہوئی ہے. اور بسم اللہ جو ہے ہر سورت سے پہلے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے سوائے سورۃ التوبہ کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ جو ہے بسم اللہ کو کیوں نہیں کاؤنٹ کرتے پہلی آیت، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ رکھی ہے. تو انہوں نے کل ایک دعویٰ کیا بڑا عجیب سا. نیڈو صاحب آپ نے فرمایا کل اچھا افضل بڑائی صاحب، یہ فری سپیچ کس کو کہتے ہیں؟ یہ نیچے گالیاں دے رہا ہے طاہر فری مقصود. سپیچ، نہیں یار گالی نہ دیں، گالی نہ دیں. میری کو میری ریکویسٹ ہے جی جی کہ ہم عملی طور پہ کوئی اچھے گالی نہیں اخلاق لگی. کا مظاہرہ کریں. کوئی رائے صاحب کوئی مطلب گالی نہیں لگی، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں. ہماری کلیئر برتری ہونی چاہیے آن دا مورل نیریٹو. کیونکہ باقی کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن یہاں سے یہ پیغام انڈینائبلی جانا چاہیے. دیکھیں نا یہ انلائٹنڈ صاحب آئے ہیں، فرسٹ ٹائم آئے، میری ان سے کوئی واقفیت نہیں تھی. ان کو فالو بھی کر لیں، میں نے بھی ان کو فالو کیا ہے. ہوپ فلی ہی ول ریٹرن اینڈ کم بیک. ہماری ان سے واقفیت نہیں تھی، یہ پہلی دفعہ آئے ہیں، یہ ہمارا کنڈکٹ دیکھ رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کندھوں کے اوپر کہتے ہیں دو فرشتے لگے ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ میں، اور ہمارے حساب لکھ رہے ہیں. یہ بھائی صاحب ان کو فرشتہ ہی سمجھ لیں کہ یہ آئے ہیں، یہ پین پینسل ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اب انہوں نے گواہی دینی ہے اللہ کے نام کے اوپر کہ ظاہر مسلمان ہے، قرآن میں حکم ہے کہ سچ کی گواہی دو چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو. تو اب ان سے اگر وہ کل پوچھے کسی اور براڈ کے اوپر کہ آپ اس نام کی براڈ پہ، یا خود ہی یہ مینشن کر دیں کہ یہ ایک براڈ پہ گئے تھے، ہوسٹ کا نام یہ تھا، فرام ٹاپک یہ تھا، لوگ ایسے تھے، فلاں تھے. کم از کم ایک بات یہ اس جگہ پہ کہیں کہ ان لوگوں نے کسی کو گالی نہیں دی. ایبسولوٹلی نہ نیچے کسی نے انہوں نے گالی لکھی ہے کسی کو، نہ اوپر سے گالی بولی ہے. یہ میرا کم از کم آپ سے مطالبہ ہے، ورنہ اس براڈ کے کنٹینیو رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ایبسولوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ میں بلشٹ کر رہا ہوں، اور میں آپ کا بھی وقت ضائع کر رہا ہوں، آپ کو بھی فول بنا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی فول بنا رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی فول بنا رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کیا ہے؟ اخلاص کا نام دین اسلام ہے، خدا کا نام بھی اخلاص ہے، سچ ہے، رائٹ. تو کم از کم منیمم بیرومیٹر ہمارا یہ ہے کہ ہم اخلاق کا جو ایک ایج ہے وہ ہمارا انڈینائبلی ہونا چاہیے. کہ یہاں پہ آئی لائٹنڈ صاحب پہلی دفعہ آئے ہیں، کوئی یہ جاتے ہیں، کوئی اور آ جائے پہلی دفعہ جس نے ہمارا نام تک نہ سناؤ، کم از کم وہ یہ بات یاد رکھے کہ یار ایک ٹک ٹاک کے اوپر پلیٹ فارم چل رہا ہے ایسا جہاں پہ وہ بندہ، میرا گلا بیٹھ گیا ویسے خدا کی قسم. میں نے پہلا جو چلایا تھا میرا خیال ہے 16 آورز 8 منٹ کا سیشن تھا، اس کے بعد میرا گلا ریکور نہیں ہوا ابھی تک. تو کم از کم وہ لوگ جا کے یہ ضرور کہیں کہ یار ان کا ہوسٹ جو تھا نا وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے اس کا گلا بیٹھ گیا، لیکن ایک ہی بات وہ مسلسل کیے جا رہا ہے اپنے لوگوں سے بھی آنے والوں سے بھی، کہ اخلاق اعلی وہ ہو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ جو آپ نے ہمیں سکھایا، صحابہ کو سکھایا، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا. کہ اور قرآن پاک کی اس آیت کے مصداق میں اس کو بڑا بھی کر دیتا ہوں، دعوت دو اپنے رب کی طرف حکمت اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ. کم از کم یہاں سے گزرنے والا ہر اجنبی یہ پیغام لے کے جائے کہ یار ایک فرام براڈ تھی
وہاں پہ ایک مسلمان بندہ دعویٰ کر رہا تھا، وہ ہوسٹ تھا، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کے ساتھ کوئی 7 8 9 سارے تقریباً جماعت احمدیہ کے لوگ بیٹھے تھے، اور ایک کام وہ نہیں کر رہے تھے کہ وہ کسی آنے والے کو جانے والے کو گالیاں نہیں دے رہے تھے، نہ بول کے کہہ رہے تھے نہ لکھ کے گالیاں دے رہے تھے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا سر کوئی سپیکر نہ آوے ایتھے اسی کلے بیٹھے رہیے، آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، ایبسولوٹلی سر، یہ ہماری اتنی کامیابی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سرخرو در سرخرو ہے، کیونکہ بیانیہ کامیاب ہے، ہم کامیاب ہیں، کہ اللہ کا خوف کم از کم ہمارے اوپر اتنا رہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ ظلم نہ کریں، اس کو گالی گلوچ نہ کریں، اس کے زندہ یا مرے ہوئے اقارب عزیز و اقارب کے ساتھ گندی بد زبانی نہ کریں، اور کسی کو ایذا اور تکلیف نہ دیں ایسی گفتگو کر کے۔ اور جس کی نیت یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ وہ ہماری بہت پیاری، بہت ہی ماشاءاللہ بریلینٹ وارفانہ سسٹر آئی تھیں، اور میں نے بڑا زور لگایا تھا، لیکن انہوں نے اپنا آخری فیصلہ سنایا ہے کہ وہ ان مرزائیوں کو ایذا پہنچانے میں، تکلیف دینے میں، اس کے اوپر ان کا زیرو ٹالرنس ہے، وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے اعلان یہاں پہ اعلان فرمایا ہے کہ ان کا اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے۔ یعنی انلائٹنڈ صاحب، ہماری یہاں پہ ایک سسٹر آئی تھی مسلمان آپ کے میرے عقائد کے اوپر، تو انہوں نے کہا، ان کو ہمیں اتارنا پڑا، میں نے ان کو ریموو کیا تھا مائک سے، بائی دا وے فار دا ریکارڈ، یہ میں کہہ دوں ریکارڈ ہو جائے کہ ان کو مائک سے میں نے اتارا تھا، کسی اور نے نہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی بولے آپ۔ میں نے کہا میرے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی ان کی، میں نے نوٹ جی کیا ہے اپنا افسر الراج بھائی کہ سیدھے جٹ صاحب آپ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ میں مرزائی کے علاوہ لفظ نہیں بولوں گی، مرزائی بولوں گی یا قادیانی بولوں گی، میں ایم نہیں بولوں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی درود پڑے گا مرزا صاحب کے اوپر تو وہ جواباً وہ الفاظ بولیں گی جن الفاظ کے اوپر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اس کے اوپر زیرو ٹالرنس۔ ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے قواعد و ضوابط کی وہ پیروی نہیں کرتی تو پھر وہ مطلب اگر مہمان میزبان کی رسپیکٹ نہیں کرتا اور میزبان کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے تو پھر اس مہمان کی مہمانداری ختم ہو جاتی وہاں پر۔ تو اب میں نے صرف یہ عرض کرنی تھی کہ مجھے محسوس ہوا ہے اس سارے پچھلے 1 گھنٹے میں کہ آپ نیگیٹو انرجی جو آپ کی براڈ کے اوپر آتی ہے آپ اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ واقعی پازیٹیو ہیں تو آپ اس نیگیٹو انرجی کو آپ اپنی پازیٹیو انرجی کی وجہ سے ریپیل کر دیں اور اپنے آپ کو افیکٹ نہ ہونے دیں۔ یعنی کہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ واقعی آپ تکلیف کا شکار ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس نیگیٹو انرجی کو اس طرح دیکھیں کہ وہ لوگ بیچارے کمزور ہیں، وہ لوگ بیچارے بیمار ہیں، ان کے ساتھ ہم ہمدردی کریں اور ان کو پیار سے سمجھائیں، نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں، ہم نیچے اتار سکتے ہیں، ہمارے پاس بٹن ہے، تو اپنا سر نہ اتنا کھپائیں۔ جس نے سب آپ کی براڈ سننے کے بعد کچھ اکثر لوگوں کو جب علم ہو جائے گا کہ یہاں پر گفتگو ادب اور آداب سے ہوتی ہے تو پھر ان کی تربیت آٹومیٹکلی ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ کے ان لیکچرز سے جو آپ ماشاءاللہ بڑے طویل آپ نے دیے ہیں اور ان لوگوں تک آپ کا پیغام بڑا واضح پہنچ چکا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پیغام دینے کی اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کا میں نہیں سمجھتا کچھ فائدہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیں، اپنے جو آپ کا جو ہے جو رولز ہیں آپ نے جو مینشن کیے ہیں ان پر آپ قائم رہیں اور ان کو فالو کریں اور رسپیکٹ کے ساتھ فالو کرتے جائیں، جس کو آنا ہے آئے، جس کو نہیں آنا نہ آئے، بس اتنی سی سمپل سی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو زبردست ایڈوائس ہے، زبردست ایڈوائس ہے۔ ان کی نیگیٹو انرجی سے افیکٹ نہ کریں، جو آپ کے ہاں نیگیٹو انرجی آتی ہے اس کو یہاں پھیلنے نہ دیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی نیگیٹو انرجی، وہ ایک صاحب تشریف لائے تھے جن کا نام شارپ شوٹر صاحب بیان کیا جا رہا ہے، تو وہ پھیلی ہوئی ہے یہاں پر، اور اس پوری براڈ آپ کی ان کی اس مائنس یا نیگیٹو جو انرجی ہے اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، تو وہ سارا کام ختم، چوپٹ ہوا ہمارا اس وقت۔ جزاک اللہ۔ آئی ایگری ود یو سیدی جٹ صاحب، آئی اپریشیٹ، بالکل صحیح بات ہے۔ ویسے تو ہمارے ہائی لائٹنڈ بھائی جو ہیں، ہی از اے ویری کول اینڈ کام اینڈ کامنگ افیکٹ ہی ہیز براٹ ہمسیلف ود ہمسیلف، تو یہ تو اس لیے میں نے ان کا بار بار شکریہ بھی ادا کیا اگین۔
ہمارے آئلہ احمدی صاحب آپ دوستوں نے نے دیکھا بھی ہمارے احمدی دوستوں نے بھی کچھ نیگیٹو الفاظ ان کے بھائی بارے میں صاحب کہے تھے. آپ اوپر لے کے مجھے نیچے کیوں اتارتے ہیں یہ بتائیں. شہاب شوٹر صاحب کے بارے میں ہمارے احمدی دوستوں نے کچھ نیگیٹو الفاظ کہے تھے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی نہیں کہنے کی ضرورت تھی. نہیں، تو unnecessary وہ وہ تو اننیسیسری ڈاکٹر صاحب وہ نیگیٹو الفاظ تھے یا گالیاں تھیں؟ وہ نیگیٹو الفاظ تھے اور گالیاں بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہنی چاہیے. تو اس لیے ہم نے اگر یہ اپنے لیے نیٹو فرض صاحب ہم کر یہی لیا کہ درخواست کر رہے ہیں. اچھا افضل بڑائی صاحب، یہ جو بندہ پرووک کرتا ہے بار بار نیچے گالیاں لکھ رہا ہے طاہر اور میوٹ کر کے نیچے پھینکتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فری سپیچ ہے کیا؟ فری اسپیچ کے نام پہ جو تم نے میرے والد کو کہا ہے وہ تو ایک منٹ نیڈو بھائی ایک مروان، بات بولوں، میں نیڈو بھائی افضل ایک بات بڑائی سنیں گے؟ صاحب سے پوچھ رہا ہوں. صرف ہاں ایک جی بات جی سنیں گے نیڈو بھائی. مجھے اپنی جو آپ کی اسپیڈ ہے نا نیڈو بھائی، اپنی جو آپ کی جذبات کی اور آپ کی بات کی اسپیڈ ہے، اس کو صرف 20 دانے کم کر لیجیے، 80 پہ لائیے. آپ بالکل سیٹ ہو جائیں گے، آپ کو کوئی بھی میں نہیں اتار 80 پائے پہ گا. لاتا ہوں. اچھا افضل بڑائی بس صاحب، بہت آپ ہوسٹ شکریہ. ہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، تو میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، تو کسی دوسرے کو کیا رائٹ ہے کہ وہ مجھے نیچے کرے ڈراپ؟ یہ مجھے ذرا بتائیں. ویسے افضل بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں سمپلی کہ بھائی دوسرا کوئی نہ کرے. لڑائی وڑائی تو چلی رہی ہے نا، بس ان کو تو باقیوں کو بھی بولے آپ ہوسٹ ہیں کہ وہ چپ کرے، آپ سے بات کرے، نہیں، آپ نیٹو جواب دے صاحب دیں، کو لڑائی ختم. جی نیڈو بھائی. نیٹو صاحب کو ڈراپ نہ کریں اور نیچے کامنٹ طاہر صاحب آپ کوئی بھی نیگیٹو کامنٹ نیڈو ہو یا کوئی بھی اور ہو، آپ نیگیٹو کامنٹ دیکھیں. اگین اپیل ابھی ہم نے کی تھی کہ ہاں اس طاہر سائڈ بھائی سے پلیز. پلیٹ فارم سے کہ کوئی بندہ نیگیٹو کامنٹ نہ لکھے نہ بولے، کیونکہ اگر ہم صرف اتنا ہی گول اچیو کر لیں، ڈیبیٹ تو ویسے ہی نہیں ہو رہی، ڈیبیٹ تو ویسے ہی ایک سٹال ہوئی ہے نا. ڈیبیٹ تو تب ہوگی جب دوسری طرف سے کوئی آئے گا ڈیبیٹ کرنے کے لیے، کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ. وہ آلریڈی سٹالڈ ہے. میں قرآن کی ایک آیت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب سارے جتنے بھی قرآن مجید سمجھتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء کی 156 نمبر آیت ہے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا. تو کیا آپ اس آیت کو مانتے ہیں سارے احمدی بھائی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی میں کہوں گا کہ ایک اب دیکھیں نیڈو جو بھائی، بھی آپ نے ٹیک سب آن، احمدی بھائیوں کو مخاطب کر دیا نا، سارے آپ پنگے میں خود ہی گھس گئے جھنڈ میں. اب آپ ایک سے بات کیجئے تاکہ ایک بندہ کوئی جواب دے. آپ اس طرح جی سب میں کے ساتھ کال آؤٹ وہی دشمنی کر رہا دکھائیں گے. ہوں. ہاں جی، کوئی نہیں بھی نہیں کسی میں ایک کے ساتھ، کسی ایک کے ساتھ کریں. لیجنڈ صاحب میں ایک کو کال آؤٹ کرتا ہوں نا. کوئی ایک جو ہے جواد صاحب آپ ہیں یا کمالات آپ ہیں، کمالات ہیں ابھی یا نہیں ہے، ابو مروان آپ ہیں یا سیدھو جٹ آپ ہیں، کون کوئی ایک ان کو ٹیک آن کر لیں اس آیت کے اوپر. دیکھیں نوید بھائی، آپ اپنا سوال رکھیں جو آپ اس چیز سے آخذ کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے آپ ایسا سوال کر رہے ہیں کہ جس کا سب لوگ یہی کہیں گے کہ بالکل قرآن کی آیت پہ ہمارا پورا ایمان ہے. تو آپ اپنا سوال آ کے پوری بات کریں تو ضرور اس کا جواب دیں گے. سر میں نے سوال یہی رکھا ہے کہ آپ لوگ قرآن کو ماننے کا اعتراف کرتے ہیں. میں 10 سپیڈ اور کام کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن جیو نیڈو بھائی چھا گئے آپ. دیکھیں نا یہ ہوتی ہے مزیدار بات، ہاں لہجہ بات کرنے کا. اب ہوگی بات. جی انلائٹڈ بھائی آپ سنیں، آپ کے کہنے پہ اور تھوڑی فری کرتے ہیں. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ آیت ہے سورہ نساء کی 156 اتنا سلو نہ نمبر کیجیے آیت. کہ نیند آ جائے ہم کو پہلے. اچھا 156 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے عیسیٰ صلاۃ والسلام کی ماں مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان باندھا. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جنہوں نے بہتان باندھا وہ کافر ہو گئے؟ دیکھیں نوید بھائی، اس سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر رہا. یہ یہودیوں نے جو الزام لگایا تھا اس کے بارے میں ذکر ہے. نہیں یہودیوں کی بات میں نہیں کر رہا بھائی، میں تو کسی کی بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ. آپ کیا دیکھیں یہ جو ظاہر قرآن ہے کی حضرت آیت مریم ہے. علیہ السلام کے اوپر کوئی الزام تو نہیں لگا سکتا نا، جو لگائے گا وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا جو بندہ یہ کہ بھئی جو نکاح ہوا تھا وہ اسرائیلی روایات میں پریگننسی میں نکاح نہیں ہوتا اور بدنامی کے ڈر کی وجہ سے ان کے بزرگوں کے کہنے کے باوجود ان کا نکاح کر دیا گیا یوسف نجات سے، اور یہ پھر ان کے اوپر یہ کیا الزام نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نہیں میں مرزا تحریف قذاب کی بات کر نہیں رہے کر ہیں. رہا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں نیڈو بھائی، بات یہ ہے کہ ہم یہ والا سوال کئی دفعہ سن چکے ہیں. آپ لیفٹ رائٹ سے آنے کی بجائے سیدھا سوال کریں، آپ حوالہ پیش کریں، ہم اس کو سارے مل کے پڑھ لیتے ہیں، سارے مل کے دیکھ لیتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ آدھی بات کرنا
کہ بتائیں جو حضرت مریم علیہ السلام پہ الزام لگائے، بالکل حضرت مریم علیہ السلام پہ جو بھی بہتان یا الزام لگائے گا وہ آبویسلی قرآن نے اس کو غلط کہا ہے، اور قرآن نے حضرت مریم علیہ السلام کو تمام الزامات سے بری کیا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو سیدھا وہ حوالہ پیش کریں، بلکہ ساری دنیا کے آگے رکھیں اس کو، ہم مل کے پڑھتے ہیں اور پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے اس بات میں سچے ہیں کہ آپ صرف اور صرف اندر سے ٹوٹی ہوئی باتیں، مختصر باتوں کو پیش کر کے اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. یہ اتنا کوئی جواد مشکل نہیں ہے. جی جواد بھائی اتنی لمبی ان کو وضاحت کی بھی ضرورت نہیں. وہاں پر جو انہوں نے آیت کریمہ پیش کی ہے انہوں نے 156، وہ آیت کریمہ جو ہے وہ پچھلی آیت کا تسلسل ہے. ان اہل کتاب یہودیوں کا ذکر ہے جن کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے تھوڑے. اب ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر مزید کر رہا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم علیہ السلام پر بہتان، بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، یہ جو اللہ نے ان پر لعنت کی ہے وہ ان کا ذکر کر کے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو لعنت کی ہے وہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان. یہ ماضی کے لوگوں کے کفر اور ماضی کے لوگوں کا جو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا یہود نے، ان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. یہ اب ایک نئی بات اس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کو بہتان کا نام دے کر اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے اوپر یہ اپنا گند اچھالنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. صرف یہ اتنی سی بات ہے. تو اب ان کی یہ جو کہانی انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اس جملے میں کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے مریم کے خلاف ایک بہت بڑے بہتان کی وجہ سے، یہ جو ذکر ہے یہ ماضی کے لوگوں کے، ماضی کے یہود نے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو تکالیف پہنچائے، بہتان لگائے، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور انہوں نے ایک وہاں سے اپنا یہ نتیجہ نکال لیا ہے، وہ غیر متعلقہ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ان کو چاہیے تھا کہ دیانتداری کے ساتھ یہ بات کرتے کہ بھائی یہ آیت ہے، میرا اس پہ یہ موقف ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ڈرامہ کرنے سدھو کی بھائی ایک بات ایڈ کروں، ناراض نہیں ہو تو؟ جی اچھا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو اکثر بات یہ ہوتی ہے نا، اکثر لوگ کر جاتے ہیں کہ جب ہم کو کوئی بات اگر نہیں ویلڈ لگ رہی ہوتی یا ہم اس سے راضی نہیں ہوتے تو ہم آخر میں اس کو یہ چیز، میں نے اکثر سنا ہے کہ احمدی حضرات کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مرزا صاحب پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس کو تھوڑا سا اس طرف اینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور یہ تو میں اس لیے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اصل میں، اور میرا مقصد اکثر کیا کبھی بھی کسی کو نیچا دکھانا یا بے عزت کرنا یا آن دا اسپاٹ لائٹ لانا نہیں ہوتا. میں سوال بھی بڑے احتیاط سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں صحیح ہوں تو سامنے والے کو شرمندگی زیادہ نہ ہو کہ وہ غلط ہو گیا. لیکن اگر آپ میرے کسی سوال سے متفق نہیں ہیں اور اگر آپ مجھے یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو کیچڑ اچھالنے آیا ہے، یا مجھے اگر کوئی نئی بات پتہ چلے میرے حساب سے، اور اگر کوئی مجھے کہے اور میں اس کو نہ مانوں، مجھے کوئی کہہ دے کہ یار آپ تو کیچڑ اچھالنے لگ گئے باس، تو ہو سکتا ہے میں نہ کیچڑ اچھالنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو شاید نہ پسند آتی ہو یا ناگوار گزرتی ہو، یا اب یہ ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں. لیکن اس کو یہ اگر ہم اس کو اس طرح ختم کر لیں کہ لہٰذا آپ نے یوں کہا اور میں نے یوں کہا لہٰذا آپ غلط ثابت ہو گئے، بات یہاں اچھے طریقے سے ختم ہو سکتی ہے. بس ایک چھوٹی سی جزاک اللہ. اصل میں انہوں نے پہلے تو کوئز کی شکل میں سوال کیے، اور وہ جب بات نہیں کھلی تو پھر انہوں نے خود ہی بات کھول بھی دی. تو وہ ایک بات حضرت مرزا صاحب پر ایک الزام لگانے آئے تھے کہ ان کے مطابق حضرت مرزا صاحب نے ایک تاریخی بات بیان کی ہے جو کہ عیسائیوں کی تاریخ میں اور بائبل سے. مجھے لگا کہ وہ نا پوچھنا تھوڑا سا فلسفیانہ انداز میں پوچھنا ہی چاہ رہے تھے، وہ الزام نہیں لگا رہے تھے، وہ اس کو اس طرح لا رہے تھے کہ وہ اگر یہ مطلب ہے تو احمدی تو یہ کہتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے. ان کا مقصد یہی تھا. انلائٹن بھائی، ہم ان کو، ہمارا ان کے ساتھ پہلی دفعہ واسطہ تو نہیں پڑا. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا طرز گفتگو جو ہے وہ ایک جارحانہ اٹیکنگ تھا، اور اس کے پیچھے یعنی کہ طریقہ کار غلط تھا، اس کا استدلال غلط تھا، بنیاد غلط تھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس بنیاد پر وہ اپنی بلڈنگ کھڑی کرنے کی کوشش فرما رہے تھے وہ بنیاد بے بنیاد تھی، وہ بنیاد نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہاں پر اللہ نے مستقبل کے جو بہتان لگانے والوں کا ذکر نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے، یہ ماضی کا ذکر ہو رہا ہے اور ماضی کے ان یہود کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ نتیجہ یہ انہوں نے نکالا کہ اب ثابت ہو گیا، چونکہ اس آیت میں یہودیوں کے اوپر بہتان کی بات ہو رہی ہے، یہودیہ نے جو لگایا ہے اس کی ذکر ہو رہا ہے. اب اس کا نتیجہ ہے کہ مرزا صاحب نے بھی لگا دیا ہے. یعنی کہ یہ جو ایسے ہی کہہ لیں کہ یہ گاڑی جاتی ہے کراچی کو لیکن میں فلائی کر گیا لندن، تو یہ دو مختلف باتیں جن کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں. تو سر ایک تو یہ جی کہ جی انہوں نے جو کہا کہ پرانے لوگوں کے لیے وہ تھا، اصل میں وہ میں اس کو اس طرح لوں گا کہ وہ اس وقت حال کے لوگوں کے لیے تھا جو اس وقت حال میں موجود تھے، اور وہ ان پہ وہ کر رہے تھے، الزام لگا رہے تھے. تو اسی وقت کے لوگ تھے، ظاہر ہے ان سے پہلے کے زمانے کے لوگ تو مریم پہ حضرت مریم پہ وہ نہیں لگا سکتے نا بہتان. اسی وقت کے لوگ ہوں گے، انہوں نے دیکھا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں تو انہوں نے بہتان لگانا شروع کیا، یعنی کہ وہ حال کے لوگ تھے. اور جہاں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ فیوچر کے لوگوں کے لیے ہے، وہاں برادر یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ فیوچر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. جو کہ نظر آتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ حال کے لوگوں کے لیے کہا گئی تھی جو اس وقت حال میں موجود تھے، اور سزا واضح کر دی گئی تھی کہ جو مریم کو اگر کہے کسی بھی زمانے میں یا اللہ کے نزدیک اس کی سزا یہ ہے کہ وہ پھر کافر ہو گئے. مجھے یہ اس کی سمجھ میں آتی ہے. تھینک یو سو مچ. میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ایک انسان ایک بات کرتا ہے، کچھ بھی بات کرتا ہے، آپ نے کوئی بات کی ہے اور آپ اس بات کو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، بہتان ہے. میں ایک تھرڈ پرسن ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ نے فلاں بات جو کی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. اللہ تعالیٰ صرف یہ جانتا ہے کہ آپ نے بہتان لگایا ہے یا آپ نے نہیں لگایا بہتان. یہ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کن یہاں پر بات بیان فرما رہا ہے کہ وہ یہود جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا تھا، یہاں پر اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے. فیصلہ بھی دے رہا ہے ان کے اس گناہ کی وجہ سے کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے ان کے اس کفر کی وجہ سے، اور یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ساتھ یہ فرما دیا کہ کس وجہ سے یہ اللہ نے ان پر مہر لگائی ہے اور کس وجہ سے اللہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کفر کیا ہے اور انہوں نے یہ بہتان لگایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایک ماضی میں ہونے والے یہود کا واقعہ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس بہتان کی، جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ واقعی بہتان ہے. اب یہ صاحب اٹھ کر ایک بات کریں اور ان کے منہ کے نزدیک یا ان کی عقل کے نزدیک حضرت مرزا صاحب نے خدا نخواستہ ایک بہتان لگا دیا. ان کو لگتا ہے ایسے. تو اب کیا خدا تعالیٰ نعوذ باللہ مجبور ہے کہ یہ شارپ شوٹر صاحب ہیں جس بات کو یہ بہتان سمجھ رہے ہیں وہ واقعی بہتان ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لے؟ یعنی ایک ایسی غیر منطقی بات انہوں نے فرمائی ہے جس کا تعلق نہیں ہے اس اچھا، بات اس کو بٹ صاحب اگر سوری کیا آپ کا جٹ بھائی اگر یہ جی دیکھیں جی تو وہ بھی اس کو بھی آپ دیکھیں ٹوٹل یہی ہے وہ اصل میں کامن گراؤنڈ جس پہ آ کے ہم سب کو دیکھیں. مجھ کو بھی، میں بھی بہت سارے عقائد پہ بڑا فرم ہوتا ہوں، لیکن جب کوئی سوال واقعی میں آ کھڑا ہوتا ہے، بھلے میں وہ ڈبیٹ جیت کے گھر بھی چلا جاؤں، لوگ واہ واہ بھی کر دیں، لیکن میں گھر پہ سونے سے پہلے ایک دفعہ سوچتا ضرور ہوں کہ بھیا ایک دفعہ کل کو آپ نے مر بھی جانا ہے، اور یہ ڈبیٹ جی تو جی آپ نے جیت لی، لیکن کل کو اصل ایک کا جو ہے وہ جواب بھی تو دینا ہوگا نا بھائی. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کب ٹھیک کرنی ہے چیز اپنی زندگی ٹھیک ہے. کے اندر؟ میں نے جو اس پر موقف دینا تھا میں نے دے دیا ہے. اب میں مزید اس پر نہیں گفتگو کروں گا. جی اپنا وڑائش صاحب اپنے کوئی اور بات کرنی تو کر لیں. میں نے جو جواب دینا تھا میں نے بڑا وضاحت سے دے دیا ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ سر. میں نے بھی اپنا پوائنٹ بڑی وضاحت سے رکھ دیا کہ دوستوں نے سن لیا قیامت ہے، والے دوستوں نے جی جی قیامت والے وہ جو تھا، سوری وہ جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ آیت جو ہے وہ حال کے یہودیوں کے لیے تھی جو بھی مریم کو دیکھ کے اس پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ کافر ہیں، تو وہ حال کا صیغہ ہی تھا. اور آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ فیوچر میں کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، تو وہاں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ فیوچر کے لوگوں کے لیے تھا. تھینک یو.
چلیں ٹھیک ہے، آپ کو جو سمجھ میں آئی آپ نے بیان کر دی، جزاک اللہ جی. شکریہ سر. طاہر بھائی میں بات کر سکتا ہوں یا افضل صاحب سے اجازت لینی ہوگی؟ جناب بولیں بولیں بولیں. اچھا، میں صرف اسی لیے آیا کہ 2-3 گھنٹے پہلے میں بات چیت سن رہا تھا اور میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ اوپن مائک ہے، سپیچز ہیں، مجھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول اور امام مہدی کا ظہور، اس کی آپ کے مسلمانوں میں کوئی آ کے مجھے سمجھا دے کہ یہ کیا فینٹیسائز کیا ہوا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، تاکہ میں سمجھ سکوں. اگر یہ انلائٹن صاحب بھی کچھ اس میں انلائٹن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے سمجھدار ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق آپ حضرت عیسیٰ کا نزول اور امام مہدی کا ظہور، جو کہ وہ آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی آئیں گے، ان کو لوگ بتائیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، اس کو کوئی واضح کرے. میں تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. جزاک اللہ. جی انلائٹن صاحب، آپ وسیم صاحب کی پکار کے اوپر آپ لبیک فرمائیں گے؟ میں سر بالکل کوشش کروں گا. میں ایک تو یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور سننے والے سمجھنے والے عاقل بالغ لوگ ہیں، دنیا کو ڈیل کرتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ سوال کی انٹینشن کیا ہے، اور وہ سم ٹائمز اچھی بھی ہوتی ہے لیکن الفاظ کا چناؤ ان کو تھوڑا سا وہ کر دیتا ہے. اب جب آپ کسی کے عقیدے کو اس طرح بیان کریں گے فینٹیسائز پہ بڑی مدہ ڈال کے کہ فینٹیسائز کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے. ان کا عقیدہ ہے جس طرح آپ کا عقیدہ ہے، آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. سیدھا سا سوال پوچھ سکتے تھے آپ کہ ان کا جو عقیدہ ہے، تو آپ نے تھوڑا سا اس کو ڈرامیٹک کرنے کی کوشش کی، جو کہ شاید کسی کو اچھا نہ لگے سننے والے کو. باقی آپ کہہ رہے ہیں بیان کریں، تو کیا جاننا چاہیں گے؟ پلیز انلائٹن کیجیے گا مجھ کو. مجھے آپ کے عقیدے میں فینٹیسی نظر آتی ہے، اس کو ریالٹی پہ لے کے آئیں پلیز. یہ سیدھا سا سوال ہے جو کہ سمجھ میں آتا ہے. آپ کو فینٹیسی تو کیا، مجھے بتائیے کس طریقے سے، آپ کیا سوال ہے، بیسیکلی سوال کیا ہے آپ کو؟ آپ کو وہ فینٹیسی لگتی ہے کسی کو وہ جی جی فرمائیے. جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور آپ کے مطابق امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ ذرا ہمیں سمجھا دیں پلیز، جو ریالٹی پہ مبنی. آپ کو کیا پتا کہ یہ میرے حساب سے ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ نے کیوں یہ میرے بھائی ازیوم کر لیا پہلے سے ہی؟ جو بھی آپ کا عقیدہ بیان کر دیں، آپ نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ایسے. میں تھوڑی سی میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے جب ہم انٹلیکچوئل کنورزیشن کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اس طرح ایک دم سیدھی بات کرنی ہے تو پھر لڑائی بات چلی جاتی ہے. میں صرف ان کی انٹینشن ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پری ازمپشن پہ چل رہے ہیں. وہ یہ واضح کرنا چاہ رہا تھا میں پینل پہ کہ میرے دوست پری ازمپشن پہ چل رہے ہیں. بس یہ واضح کرنا مقصد تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا میرے بھائی. آپ اپنا عقیدہ بتا دیں، اگر کوئی لفظ ان کا سخت لگے. دیکھیں قرآن میں لکھا میرا عقیدہ، تو سر میں نے کہیں بھی نہیں لے کے جانا. آپ چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال، تاکہ ان کو بڑا لمبا نہ کرنا پڑے. چھوٹے چھوٹے سوال کہ حضرت امام مہدی کو کون مقرر کرے گا، ان کو کون بتائے گا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کون بتائے گا کہ آپ امام مہدی ہیں؟ حدیث کے مطابق ان کو ان کی اصلاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں کر دے گا، جس سے شاید یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی یہ بات نہیں پتہ ہوگی، شاید کسی فکری اس میں وہ مبتلا ہوں اس سے پہلے. لیکن اللہ میاں کہتا ہے کہ ان کی اصلاح ایک رات میں کر دی جائے گی، اور میں اگر کمپلیٹ کر لوں تو اچھا ہو جائے گا برادر. تو وہ ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ واقعہ پورا تفصیل سے لکھا ہوا ہے. میں اگر اس میں کچھ کمی بیشی کروں گا تو آپ پکڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہی جو واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 2